نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ میں سورۃ الحج، اس کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس روز سے متنبع اور خبردار کیا جس روز اس کائنات کے اندر ایک عجیب قسم کا بھونچال اور زلزلہ رونما ہوگا اور انسانی جزا و سزا کے لیے انسانوں کو اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ وہ وقت انتہائی انسانوں کے لیے مشکل اور سخت ہوگا اور وہ دن آنا ہے جب انسان سب کے سب اپنی قبروں سے زندہ کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، آج بھی اور ماضی میں بھی ایسے رہے ہیں، اور انہوں نے اس معاملے میں بغیر کسی علم و شعور و ادراک کے جھگڑے کیے۔ قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس حوالے سے ان کے پاس کوئی علم و شعور نہیں ہے لیکن وہ جھگڑے کرتے ہیں۔ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ سرکش شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ قرآن نے یہاں عقلی طور پر اور اللہ کی قدرت و حکمت اور بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر انسانی خود وجود جو ہے اس سے استدلال کیا ہے۔ انسان ذرا اپنی تخلیق کے مراحل پر غور کرے کہ کیسے انسان وجود میں آیا ہے، کیسے بنا ہے، تو اس پر یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ وہ کامل قدرت کا مالک دوبارہ اسی طرح انسان کو زندہ کرنے بنانے پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں بعث بعد الموت پر شک ہے کہ مرنے کے بعد کیسے انسان دوبارہ زندہ ہوگا تو ذرا غور کرو۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، بے شک ہم نے تم سب کو مٹی سے بنایا ہے۔ انسان کی ابتدا مٹی ہے، یا تو اس لیے کہ آدم جو انسان کا جد امجد ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کو براہ راست مٹی سے بنایا گیا اور انہی سے آگے انسانیت چلی ہے، آگے ان کی اولاد چلی ہے، تو انسان کی ابتدا اور اول انسان مٹی سے ہی بنایا گیا۔ یا یہ کہ آج بھی انسان اس کی تخلیق مٹی سے ہی ہو رہی ہے، یعنی انسان کی پیدائش کا جو آغاز نطفہ سے ہوتا ہے، ایک پانی کے قطرے سے ہوتا ہے، وہ پانی کا قطرہ بھی کہاں سے تیار ہوتا ہے؟ ان غذاؤں سے جو غذائیں اسی مٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو گویا انسان کی ابتدا تو یہ مٹی ہے۔ انسان آج اناج کھا رہا ہے، سبزیاں کھا رہا ہے، پھل پھول کھا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس مٹی سے ہی پیدا ہو رہی ہیں۔ یہاں تک کہ جانور گوشت وغیرہ بھی انسان کھاتا ہے تو ان کی بھی تخلیق
دیکھیں گے ابتدائی میں تو وہ بھی اس زمین ہی سے وجود میں آ رہی ہے۔ تو ہم نے فرمایا کہ ہم نے سب سے پہلے تمہیں اس مٹی سے بنایا ہے، خلقناکم من تراب، پھر وہ غذا جو انسان کھاتا ہے وہ ایک پانی کی شکل اختیار کرتا ہے، من نطفہ ثم من نطفہ، نطفہ عربی میں کہتے ہیں پانی کے چند قطروں، تو انسانی تخلیق کا جو ابتدائی مادہ ہوتا ہے وہ بھی پانی کے چند قطرے ہی ہوتے ہیں، اس لیے اس کو عربی میں نطفہ سے تعبیر کیا گیا کہ وہ مخصوص پانی کے چند قطرے وہ انسان کی تخلیق کا دوسرا مرحلہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پانی کے قطرے جن کے اندر انسانی وہ جراثیم موجود ہوتی ہیں جو عورت کے انڈا کے اندر، ایگز کے اندر، مبیض کے اندر جا کر وہ اپنی نشو و نما کا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو جو دوسرا مرحلہ انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے، قرآن نے کہا ثم من علقہ، پھر وہی پانی کے قطرے ایک منجمد خون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جیسے کلیجی ہوتی ہے، کلیجی وہ بھی در حقیقت خون ہے، جمع ہوا خون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ بہتا ہوا خون تو تمہارے لیے حرام ہے، البتہ یہ جمع ہوا خون جو کلیجی کی صورت میں اللہ نے اس کو تمہارے لیے حلال کر دیا۔ تو اسی طرح کی شکل پھر وہی پانی کے قطرے منجمد خون کی یعنی کلیجی کی سی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اس کو قرآن نے کہا ثم من علقہ۔ علقہ ایک تو منجمد خون کو بھی کہتے ہیں اور دوسرا علقہ جونک کو بھی کہتے ہیں، جی جونک کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی وہ ابتدائی مرحلے میں انسان جب وہ جمع ہوا خون بنتا ہے تو اس کی ایک مخصوص شکل ہوتی ہے، جیسے جونک کی شکل، بہت ابتدائی درجے میں۔ ثم من علقہ، پھر وہی گوشت کا ٹکڑا آگے یعنی وہ منجمد خون وہ آگے گوشت کی شکل اختیار کر رہے تھے، اس کو تیسرے مرحلے میں فرمایا ثم من مضغہ، پھر ہم اس کو مضغہ یعنی گوشت کا ایک ٹکڑا اور لوتھڑا وہ گوشت بن جاتا ہے، وہ خون کا جو حصہ ہوتا ہے وہ گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، قرآن نے تو یہاں یہی 3 مراحل ذکر کی ہیں، دوسری جگہ پر قرآن نے نہیں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ فَقَصَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، کہ پھر ہم اس گوشت کو ہڈیوں کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں، یہی گوشت اس کے اندر ہڈیاں نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک اور کور چڑھا دیتے ہیں جس کو جلد کا کور کہتے ہیں، فَقَصَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، اس کو لحم کہا گیا، یعنی پھر ہم اس کے اوپر دل چڑھا کر گویا ایک پورا بچہ بنا کر ماں کے رحم میں پھر ہم اس کو دنیا میں ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو ہم ایک شکل دیتے ہیں، مخلقہ ایک کامل شکل دیتے ہیں، بچے کی شکل دیتے ہیں، اور بعض ایسے صورتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گوشت کے لوتھڑے کو جو بچے کی شکل بننی ہوتی ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، بہت سارے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، وغیر مخلقہ کہ ان کی تخلیق نہیں ہوتی، ان کے اعضاء نہیں بنتے اور وہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے، اور کئیوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ پیدا تو ہوتا ہے لیکن ناقص الخلقت ہوتی، مثلا اعضاء پورے نہیں بنے، آنکھ نہیں پوری بنی یا کوئی اور عضو صحیح طریقے سے نہیں بنا، اس کے پیچھے بھی در حقیقت قدرت کا ایک قانون کار فرما ہوتا ہے۔ یاد رکھو جو بچہ ناقص الخلقت پیدا ہوتا ہے، معذور پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین کے مادے میں کہیں نہ کہیں نقص رہ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کمزوری ہوتی ہے، پھر یہاں اس کی پرورش یا نشو و نما ہوتی ہے جو مختلف مراحل بچہ وہ طے کرتا ہے، اس کے اندر یا کہیں نہ کہیں خرابی ہو رہی ہوتی ہے، ماں سے کہیں کمزوری اور خرابی ہو رہی ہوتی ہے یا باپ کے کہیں اس نطفے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر اس کو قرآن نے کہا وغیر مخلقہ کہ ہم اس کے اندر جو ہے نا وہ تخلیق کے کامل مراحل نہیں مکمل ہونے دیتے اپنے قانون کے تحت۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم پر ہماری قدرت ظاہر ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے قادر مطلق ہے کہ کس طرح اس نے مٹی سے اٹھایا اور ایک انسان بنا کر دنیا میں اس کو کیا کر دیا، ظاہر کر دیا۔ یہ قدرت کا کمال نہیں ہے تو اور کیا ہے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ
اور فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم رحم کے اندر، مادر رحم کے اندر جتنی مدت تک چاہتے ہیں ہم اس کو ٹھہراتے ہیں، یعنی وہ نطفہ جو مختلف مراحل طے کرتا ہے ماں کے رحم کے اندر، کوئی 6 ماہ، کوئی 7 ماہ، کوئی 8، کوئی 9، کوئی اس سے بھی زیادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بچے کو، اس جنین کو جو مختلف مراحل طے کر رہا ہے مادر رحم میں اس کو ٹھہراتی ہیں اور اس کی تکمیل کرتی ہیں۔ پھر جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو ثم نخرجکم طفلا، پھر تمہیں ہم نکالتی ہیں ایک طفل اور بچہ بنا کر، ماں کے رحم سے تمہیں باہر دنیا میں لے آتے ہیں۔ ثم لتبلغوا، پھر آگے دنیا میں آنے کے بعد بھی تم پر مختلف مراحل طے ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی کے عام ترین 3 مرحلے، ایک تو اس کی طفولیت ہے، بچپنا ہے۔ تو دیکھو اس طرح بچہ جب پیدا ہوتا ہے انتہائی کمزور و ضعیف ہے، قدرت نے اس کی غذا کا کیسا بہترین انتظام کیا کہ اب اسے انتہائی لیکوڈ اور انتہائی جو ہے لطیف غذا کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ماں کے رحم میں ایسی غذا، ماں کی چھاتی میں اس کے لیے ایسی غذا تیار کر دی ہے جو انتہائی لیکوڈ ہوتی ہے، لطیف ہوتی ہے، اس میں کثافت بھی نہیں ہوتی، دہنیت اور چکناہٹ بھی اس میں کم ہوتی ہے انتہائی۔ لیکن جو ہی بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اعضاء مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں، تو ماں کے دودھ کے اندر بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ بھی گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں دہنیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جب اس کے دانت نمایاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں، دانت نکل آتے ہیں، تو پھر اب بچے کے اندر خود قدرتی اور فطرتی طور پر اللہ اس کو کس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں؟ غذا کی طرف، کھانے پینے کی طرف۔ اب وہ سخت چیز کو اپنے دانتوں سے کاٹ کر کھاتا ہے اور اس طریقے سے اس کو ہضم کرتا ہے، اور یہاں تک کہ پھر بڑھتے بڑھتے یہ بچہ ایک عمر کے اس درجے میں پہنچتا ہے کہ ہر ایک چیز اس کی کامل ہو جاتی ہے، عقل و شعور اس کی کامل، اس کے اعضاء کامل۔ اب یہ اس کو کہتے ہیں کہ جوان ہو گیا، شباب، جس کو شباب کا زمانہ کہتے ہیں، پورے عروج کا زمانہ۔ کہاں کمزوری سے انسان شروع ہوا، بچپنے سے، اور پہلے اس کے مراحل بیان ہوئے، پھر اس بچپنے سے بڑھتے بڑھتے پورے عروج پر پہنچا، ہر چیز کامل ہوگی، طاقت و قوت ہر اس کی پورے کمال تک پہنچی۔ پھر کیا ہوتا ہے، اللہ اسی طاقت و قوت کو پھر گھٹانا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس عروج کو زوال آتا ہے، اور زوال آتے آتے قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم تمہیں کیا کرتے ہیں، ارذل العمر تک پہنچا دیتے ہیں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، یہ بچہ پھر ہم اس کی نشو و نما کرتے ہیں تو تم پہنچ جاتے ہو اپنی جوانی کو، اور پھر اس کے بعد جوانی کے بعد کچھ تو تم میں سے وہ ہیں جو ان پر موت طاری ہو جاتی ہے، بڑھاپا آتے ہی نہیں، اس سے پہلے ہی ہم ان کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو ارذل العمر تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ارذل العمر زندگی کا وہ حصہ کہلاتا ہے جو انتہائی بڑھاپے کا ہوتا ہے، کہ جس میں انسان لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ سب کچھ جاننے، سیکھنے، ساری طاقتیں قوتیں ہونے کے باوجود اب پھر بالکل جاہل بن جاتا ہے۔ جیسے بچہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا پاس، اب جب انتہائی بڑھاپے میں پہنچا تو اب پھر کچھ نہیں پاس رہتا، بلکہ سب کچھ اس سے لے لیا جاتا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو صحیح کہ یہ اس سے اللہ کی قدرت کو پہچانو، تو جس قادر مطلق نے ایک کیسے پانی کے قطرے کو کہاں تک پہنچایا، پھر اسے واپس کہاں لٹایا، اور پھر وہ دنیا سے چلا گیا، اب دنیا میں سے جانے کے بعد دوبارہ قبر سے نکال کر اس کو کھڑا کرنا، اس کو اس کے منتشر اعضاء کو جمع کرنا، جو اس کے ذرات بکھر چکے ہیں ان کو ایک جگہ پر جمع کر کے اپنے حضور پیش کرنا، کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ ایسی قدیر قدرت و حکمت کی مالک ذات کے لیے کوئی یہ عمل مشکل نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا، تمہیں آج شک ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد کیسے انسان زندہ ہوگا، چلو اس پہ نہیں غور کرتے تو قرآن نے کہا ایک اور بات پر غور کرو، وہ یہ کہ دیکھو وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً،
تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی روئیدگی نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی نبات نہیں ہے، خشک زمین پڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ کیا کرتے ہیں فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ پھر جب ہم اس کے اوپر پانی اتارتے ہیں، اہتزت، اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، زمین کے اندر ایک رویدگی کی، ایک نبات پیدا ہونے کی، اس کے اندر زندگی کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوتی ہے، اہتزت وربت، لہذا وہ پھلنے پھولنے لگتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، اس کے اندر کھیتی اگنے لگتی ہے، پھر وہ لہلہانے لگتی ہے، پھلنے پھولنے اور بڑھنے لگتی ہے، وَأَنبَتَتْ، اور من کل زوج بہیج، اور اس طریقے سے ہر قسم کے پھلوں پھولوں، مختلف رنگوں سے بھری ہوئی سبزیاں، کھیتیاں، اناج، پھل پھول، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں، انبتت من کل زوج بہیج۔ تو دیکھو کہاں تھی یہ پھل جو تم روزانہ کھاتے ہو، یہ جو روزانہ تم سبزیاں کھاتے ہو، روزانہ یہ جو چیزیں تم اناج وغیرہ استعمال کرتے ہو، دیکھو یہ کیسے وجود میں آئی ہیں۔ پہلے کوئی ان کا وجود تھا؟ نام و نشان تھا؟ خشک زمین تھی، اس کے اندر ایک کسان نے ہل چلایا، اس میں بیج ڈال دیا، اور پھر اللہ کی طرف سے پانی آیا، یا زمین میں اس کا پیدا کردہ پانی لگایا گیا، اور پھر اس طریقے سے اس کے اندر کیسے ایک حیات و زندگی پیدا ہوئی، اور پھر وہ تمہارے سامنے آ گئی۔ تو قدرت نے ایک عدم سے وجود عطا فرمایا، تو جس کا وجود پہلے سے ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوا نا کہ اس کے اجزاء بکھر گئے ہیں، منتشر ہو گئے۔ انسان جب قبر میں چلا گیا تو اجزاء اس کی وہی ہے نا، اسی مٹی میں موجود ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس جسم سے الگ ہو گئے، لیکن ان اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ انسان کو اپنی اصلی شکل میں بنا کر اپنے حضور پیش کرنا کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یاد رکھو ذالک بأن اللہ هو الحق، یہی بات ہے، اور بے شک اللہ ہی وہ برحق ہے، جو وہ کچھ کہہ رہا ہے وہی درست ہے، اور وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بے شک اللہ ہی مردوں کو کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک یہ بات ہے کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ بے شک وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، وہ قیامت کی گھڑی جس دن تم اللہ کے حضور پیش ہوگے، حاضر ہوگے، وہ ضرور آنے والی ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، وہ لازمی آنا ہے، ایک دن تم نے ضرور اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اس کو ہر وقت ذہن میں رکھو، اس وقت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، قیامت آنی ہے، یعنی پہلی دنیا یہ کائنات فنا ہو جائے گی، انسان مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، مٹی میں چلے جائیں گے، اور پھر اللہ اس زمین سے، مٹی سے، قبروں سے تمہیں اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو قبروں میں ہیں، جب سے ہیں، ان سب کو اٹھا کر کھڑا کر کے اپنی حضور پیش کرے گا، یہ پکی بات ہے، یہ ہونا ہے۔ تو قدرت نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں بہت ہی عمدہ انداز سے دلائل دے کر اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ قیامت کا واقع ہونا، اور اسی طرح قیامت کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ لازمی اور ضروری بات ہے۔ انسانی جزا و سزا کا ایک عمل لازمی ہوگا، اور انسان یا تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، یا ناکامی کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور اس دن کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔